بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کہ جی بجٹ آ رہا ہے اور بجٹ میں ہم نے لاہور چیمبر آف کامرس نے اپنی ایک بڑی جامع تجویز جو ہیں وہ منسٹری آف فائنانس کو سبمٹ کرائی ہیں، اور اس سلسلے میں پھر اس کے فالو اپ میں ہماری فائنانس منسٹر صاحب سے ملاقات بھی ہوئی۔ ہم نے 4 گھنٹے ان سے ساری چیزوں کے اوپر جو تحفظات تھے بزنس کمیونٹی کے اس کے اوپر بات کی۔ ہم نے جو ایف بی آر کی طرف سے، ایف بی آر جو ایک نیب کا کردار ادا کر رہا تھا، ہم نے اس کے اوپر بھی اپنے تحفظات کا اظہار کیا، اور الحمدللہ انہوں نے 38B کے چھاپے فوری طور پہ بند کرنے کا اعلان کر دیا۔ اور میں پورے وثوق سے گورنمنٹ آف پاکستان کے بہاف سے پہ بات کر رہا ہوں کہ جی 38B کے چھاپے فی الحال بند ہے۔ اگر کہیں کوئی چھاپا مارے تو فوری طور پہ مجھ سے رابطہ کریں۔ میں چیئرمین ایف بی آر اور فائنانس منسٹری سے ان ٹچ ہوں، اور انہوں نے یہاں پہ چیف کمشنر صاحب کو بھی کہہ دیا کہ 38B کا کوئی چھاپا بزنس کمیونٹی کو قابل قبول نہیں ہے، تو لہٰذا کوئی شخص اگر اس کے اوپر ایسا کوئی چھاپا پڑے تو میں سینئر وائس پریزیڈنٹ لاہور چیمبر آف کامرس یہاں دستیاب ہوں، فوری طور پہ مجھ سے رابطہ کریں، میں ان کے سارے جو مشینری اور ان کے کمپیوٹرز اور یہ وہ واپس کراؤں گا۔ دوسری ہم نے ان کو بڑی کمپریہنسو تجاویزات دی ہیں، جس میں ہم نے سب سے پہلے تو ایف بی آر سے ریلیٹڈ کہا ہے کہ جی ایف بی آر میں 90% جو ٹیکس ایٹ سورس ریڈکشن ہو جاتا ہے، تو آپ اس کے اوپر جو 10% ہے اس کو بھی کم کریں، اور جو لائزن ہے وہ تھرو ٹیکنالوجی ہونا چاہیے، نہ کہ فیس ٹو فیس میٹنگز میں۔ اور جو چھوٹے تاجر ہیں ان کے لیے فکس ٹیکس اسکیم میں سمجھتا ہوں انٹروڈیوس کرا دینی چاہیے، چونکہ کرپشن کا ایک منبع ہے اس کو اگر ہم کھولیں تو ایف بی آر کو اس حوالے سے ہمیں روکنا پڑے گا کہ جی وہ اس کو کرپشن میں لانے کی بجائے اس کو ٹیکس نیٹ میں آنے دے، اور پھر وہ 10% کی کلیکشن کے اگینسٹ 30% جو ہے نا وہ 24,000 کا ایک کثیر تعداد میں سٹاف ہے، وہ اس کے اوپر بوجھ بنا ہوا ہے، تو اس کو بھی سوچنا چاہیے گورنمنٹ کو۔ ہم نے کہا کہ جتنے را مٹیریلز امپورٹ ہوتے ہیں مینوفیکچرر اور کمرشل امپورٹڈ کو ایکول آپ ٹیکسیشن میں لے کے آئیں، چونکہ اس وقت 100% کیپیسٹی میں را مٹیریل امپورٹ نہیں کیے جا رہے، ایل سیز نہیں کھل رہی، لوگوں کو گورنمنٹ کو جو شارٹیج آف فارن ایکسچینج کا سامنا ہے، اس وجہ سے جو کمرشل امپورٹر ہے وہ سپورٹ کر سکتے ہیں تاکہ انڈسٹری کا پہیہ برابر چل سکے، اور وہ 50% کی بجائے کوشش کرے کہ 70%، 80% یا 100% پہ چلا جائے۔ تو اس لیے کمرشل امپورٹر کو امیجیٹلی گورنمنٹ کو اس کے ایکول ٹیکسیشن میں لے کے آنا چاہیے مینوفیکچرر کے، تاکہ اس کا الٹیمیٹلی فائدہ انڈسٹری کو ہو سکے۔ اس کے علاوہ جو ایک جامع پالیسی بنائی جائے، ہم ویلیو ایڈیشن کے اوپر گورنمنٹ کی کوئی پالیسی نہیں ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ویلیو ایڈیشن کے اوپر ایس ایم ای اور کاٹیج انڈسٹری کو انوالو کیا جائے۔ پوری دنیا میں ایسی مثالوں سے بھرا پڑا ہے، امریکہ سے لے کے پوری دنیا نے اگر ترقی کی ہے تو وہ ایس ایم ای اور کاٹیج انڈسٹری سے دی ہے، جو اب بڑی انڈسٹری بن گئی ہے۔ تو ویلیو ایڈیشن کے حوالے سے ان کو ایک پراپر پروسیجر اور ایک سٹرکچر پرووائڈ کرنے کی ضرورت ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو را مٹیریلز باہر ایکسپورٹ ہو رہے ہیں ان کو روکنا چاہیے اور ویلیو ایڈیشن کر کے ان کو ایکسپورٹ کرنا چاہیے۔ 15 سے 20 بلین ڈالر کا کوشن ہے، اپنی ایکسپورٹ کو بڑھا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ میں سمجھتا ہوں کہ جی پاکستان کی جو اوورسیز پاکستانی ہیں، 95 لاکھ اوورسیز پاکستانی ہیں، اپروکسیمیٹلی 1 کروڑ کے قریب، اور اگر ہم ان کو صحیح طرح فوکس کریں اور ان کے لیے کوئی فیسلٹیز اناؤنس کرے گورنمنٹ اور کوئی فرینڈلی ایٹماسفیئر کریٹ کرے، تو وہ جو 50 سے 60% اور 70% تک کچھ ملکوں سے ہنڈی کے ذریعے یا گرے چینلز کے ذریعے پیمنٹ آ رہی ہے، وہ ساری بینکنگ سیکٹر کے تھرو آ سکتی ہے، اور وہ تقریباً 70-80 بلین اور 100 بلین تک بھی جا سکتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جی 1 ارب میں سے 5 لاکھ اوورسیز پاکستانی $2 لاکھ پر ایئر بھی بھیجیں تو آپ اندازہ لگا لیں کتنا پیسہ ہوگا، اور ہمیں کسی سے بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی سے قرض مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف ان کو عزت دینے کی ضرورت ہے۔ اس وقت نہ صرف اوورسیز پاکستانی کو بلکہ پاکستان کی جو انڈسٹری ہے اس کو بھی ایک کانفیڈنس اور رسپیکٹ دینے کی ضرورت ہے، تاکہ وہ حکومت کے شانہ بہ شانہ چلیں۔ دیکھیں حالات برے اچھے آتے رہتے ہیں، یہ اس سے پہلے بھی کئی دفعہ آئے ہیں، 2004-06 میں، 98 میں، اس سے پہلے بھی ہمارے جو ریزروز ہیں وہ $4 بلین سے نیچے آتے رہے ہیں۔ تو اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ جی حکومت وقت جو ہے وہ بزنس کمیونٹی کو اور جو پروڈیوس کرتے ہیں ڈالر اوورسیز پاکستانی ان کو کانفیڈنس دے، اور ان کو ایک واضح اور پازیٹیو پالیسیز دیں، جس سے ملک جو ہے وہ دوبارہ اپنے ٹریک پہ جا سکے۔ اس کے علاوہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو 9th ریویو ہے ہمارا، وہ ایک $1.1 بلین کا چل رہا ہے، جس کی 30 تاریخ آخری ہے، 30 جون۔ میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کو ان کے ساتھ چونکہ اتنی قربانی دی ہے اور ان کے کہنے پہ ہر چیز 6 مہینے میں ہم نے الٹا کے رکھ دی ہے ملک کی، اور اب اگر ہم ان کے ساتھ پروگرام میں نہ جائیں، اس کو کمپلیٹ نہ کریں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ مناسب نہیں ہے، یہ قوم کے ساتھ بھی ناانصافی ہے۔ اس لیے کہ جی
اتنی قربانی دینے کے بعد ہمیں چاہیے کہ ہم نہ صرف اس 30 جون سے پہلے اس کو اویل کریں بلکہ اس کے بعد بھی ہم نیا پروگرام بھی شروع کریں، چونکہ پاکستان کو اگلے 2 سال میں اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے کے لیے 20 سے 25 بلین ڈالر کی ضرورت ہے۔ گو کہ ہم اتنا پیسہ نہیں لیں گے آئی ایم ایف سے، لیکن ہمیں آئی ایم ایف کی سپورٹ چاہیے تاکہ ہم دوسرے ڈونر سے کو کانفیڈنس دے سکیں، ہمارا جو کانفیڈنس بلڈ ہو سکے، ہمارے جو امپورٹرز ہیں پاکستان سے ان کا ہماری اکانومی کے اوپر، ہماری اکانومی سٹریس سے باہر آ سکے اور ہماری اکانومی جو ہے نا وہ ایک ویشیس سرکل میں ہمارا جو ہے نا وہ سسٹم چلا جائے، اور پلس جو باہر سے پیمنٹس ادر دین آئی ایم ایف آنی ہیں وہ روٹین میں آ جائیں تاکہ ہم اپنی ٹریک پہ واپس آئیں۔ تو اس کی میں سمجھتا ہوں کہ بڑی اشد ضرورت ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ چلنے کی۔ دوسرا جو سی پیک ہے 7 سال پہلے ہم نے شروع کیا تھا، سی پیک آلموسٹ مکمل ہونے والا ہے، وہ جی ٹو جی زیادہ سسٹم چل رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ وقت آ گیا ہے کہ اب جی ٹو بی پہ جانا چاہیے، گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ تھا، اب گورنمنٹ ٹو بزنس مین اس کو شفٹ کرنا چاہیے، اور اس کے بینیفٹ جو ہے نا وہ اسپریڈ ہونے چاہیے ٹو دی بزنس کمیونٹی ایز ویل، اور وہ گوادر سے کاشگڑ تک اور گوادر سے بارڈر تک جو بھی وہ ایک لائن ہے اس کے ایک آج تک جو ہوا ہے وہ ہم نے قرض لے کے وہ سارا سسٹم پہ کھڑا ہو گیا ہے، تو ہمیں اس کو بھرپور طریقے سے یوٹیلائز کرنا چاہیے ایز ارلی ایز پاسبل۔ 7 سال گزر گئے، اگر 1-2 سال اور گزرے تو یہ پروجیکٹ جو ہے نا وہ لوز ہونا شروع ہو جائے گا اور چائنا الٹرنیٹ وے پہ چلا جائے گا۔ تو امیڈیٹلی ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے بارے میں کوئی فیصلہ کریں اور ایک پراپر طریقے سے ہم اس کو چلائیں اور جی ٹو بی پہ لے کے جائیں، اور اس کا جتنی انویسٹمنٹ پاکستان میں ہو چکی ہے اس کے مطابق اپنی بزنس کمیونٹی کو ہم انوالو کریں، اور اپنی جو ہے نا ہماری جو پورٹ ہے گوادر والی اس کو متحرک کریں اور اس کو یوٹیلائز کریں، وہ اس کی ضرورت ہے۔ پھر ہمیں اپنی سب سے بڑھ کے پاکستان میں جو پرابلمز ہے وہ اس وقت انڈسٹری کو جو 2 بڑے ایشو ہیں وہ انرجی کرائسس ہے اور مارک اپ کا ایشو ہے، تو مارک اپ امیڈیٹلی ریڈیوس کرنا چاہیے۔ انرجی کرائسس جو ہیں وہ اتنی دیر تک ہم اس پہ قابو نہیں پا سکتے جتنی دیر تک پاکستانی گورنمنٹ خود اس فیلڈ میں اپنی انویسٹمنٹ کرے اور اپنے کنٹرول میں رکھے، چونکہ یہ نیسیسٹیز ہیں، نیسیسٹیز کو اگر آپ سبلیٹ کر دیں گے یا انویسٹر کو دے دیں گے یا دوسرے لوگوں کو دیں گے تو اس میں کرپشن کے بھی عناصر بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں، اور انویسٹر نے پیسہ بھی کمانا ہے اور پھر وہ اس وقت میں سٹریس میں آ جاتے ہیں جب ہمارے پاس پیسے نہیں ہوتے اور وہ پیسہ باہر جانا ہوتا ہے۔ آئی پی پیز لے لیں، یا ابھی گورنمنٹ نے جو کانٹیکٹ کیے ہیں وہ بھی ڈالرز کے اندر کیے ہیں، ہائیڈل پاور کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ وہ نامناسب ہیں۔ 3-4 جو نا وہ پینیز کے اندر ہو جانے تھے وہ 11 کے اندر کیے گئے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ غلط ہے۔ ونڈ انڈسٹری کے اوپر، ونڈ پاور کے اوپر بھی جانا چاہیے، اور چونکہ انویسٹمنٹ اب باہر سے نہیں آ رہی، ڈالر کی اڑان ایسی ہے، ڈالر میں سٹیبلٹی نہیں ہے، کوئی باہر سے انویسٹمنٹ کرنے کو تیار نہیں ہے، تو گورنمنٹ کو ایک جامع انویسٹمنٹ پالیسی اناؤنس کرنی چاہیے جس میں لوکل بزنس مین کو کانفیڈنس دیں اور لوکل پیسہ جو ہے نا وہ سرکولیشن میں آئے۔ لوکل پیسہ جب سرکولیشن میں آئے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ باہر کی انویسٹمنٹ کی اتنی ضرورت نہیں رہے گی۔ باہر کی انویسٹمنٹ جو ہے وہ ہماری اکانومی پہ ایک پریشر ڈیولپ کر دیتی ہے، تو انٹرنل انویسٹمنٹ کو ہمیں یوٹیلائز کرنا چاہیے، اس کو موٹیویٹ کرنا چاہیے بزنس مینوں کو اور جن کے پاس یہ جو فائنانس ہے، تاکہ وہ ایز اے تھرڈ پارٹی بھی فائنانس کر کے تو پاکستان میں انڈسٹری کو جو ہے نا وہ رجحان دیں، نہ کہ جو ہماری اس وقت تک زمین کے اندر ہماری پراپرٹی کے اندر پیسہ جو 1500 ٹریلین ڈمپ ہوا ہوا ہے، میں سمجھتا ہوں اس کو ریڈیوس کرنے کی ضرورت ہے اور اس کو نکال کے ہم انڈسٹری کے اوپر لے کے جائیں، اور ایمنسٹی بھی گورنمنٹ کو دینی چاہیے۔ انڈسٹری لگانے کے لیے گورنمنٹ کو چاہیے کہ جی وہ ایک پراپر ایمنسٹری اناؤنس کرے کہ جی فارن ایکسچینج جو سرنڈر کرے گا گورنمنٹ کو اس کو جو ہے نا وہ وائٹ منی کنسیڈر کیا جائے گا، اسے سورس نہ پوچھیں اور کوئی 1-8 سال اس کو ٹیکس کی ایگزمپشن دے دیں۔ مشینری کے اوپر آلریڈی ایگزمپشن ہے، تو انڈسٹری جو ڈی انڈسٹریلائزیشن پچھلے 5-10 سالوں میں ہو رہی ہے، 12 سال سے پاکستان کے اندر کوئی انڈسٹریل پالیسی اناؤنس نہیں ہوئی ہے، تو یہ ایک خوشائند سلسلہ ہوگا کہ جی ہم انڈسٹری کی طرف یہ ایک سیریس قدم اٹھائیں، اور پاکستان سے میں سمجھتا ہوں کہ 10 سے 15 بلین کے درمیان امیڈیٹلی پاکستان کی گورنمنٹ کو اویلیبل ہو جائے گا وہ پیسہ جو ود ان کنٹری ہے۔ پیسہ تو ود ان کنٹری میں سمجھتا ہوں 35 سے 40 بلین بزنس انڈسٹری کے پاس ہے، اور اس کے علاوہ 25-30 بلین جو ہے وہ ہمارے جو مارکیٹ میں سرکولیٹ ہے، تو 50-60 بلین جو ہے وہ پیسہ نکل سکتا ہے، لیکن اس کے لیے ایک جامع پالیسی اور ایک سٹرکچر دینے کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ ابھی چونکہ ڈالر سٹریس میں ہے، ڈالر کل 22-23 روپے 25 روپے تک نیچے آیا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی ہے، اوپن مارکیٹ کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ بینک کے اندر ڈالر جو ہے نا وہ 25-30 پیسے اوپر نیچے ہوا ہے، تو یہ جو ڈیمانڈ اینڈ سپلائی پہ بیس کرتا ہے۔ اس وقت حج کے لوگ تھے، وہ ایک سٹریس تھا، پریشر تھا کہ وہ پیسے ان کیش کرا رہے ہیں، پھر اس کے بعد جو 365 ڈیز کا ایک کانٹریکٹ بینکوں سے ہو رہا ہے، تو ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ وہ گرے اکانومی اس میں بھی انوالو ہو جاتی ہے، جب آپ کا نہیں ہوتا تو وہ پیسہ یہاں سے مارکیٹ سے نکلتا ہے، تو وہ ایک سرکل ہے 2-3 مہینے کا، لوگوں نے پیسہ دے دیا،
وہ شپمنٹس آئیں گی, یہاں سیل ہوں گی, یہاں سے پھر وہ ان سے وہ کلیکشن ہوگی, تو پھر ایک سٹریس آئے گا اسی طرح کا, تو پھر ڈالر میں فلکچویشن آ جائے گی. تو فی الحال 3-4 روپے سے زیادہ ڈفرینس نہیں ہونا چاہیے, چونکہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی, اس وقت سپلائی بڑھ گئی ہے مارکیٹ میں, سپلائی زیادہ ہے اور ڈیمانڈ کم ہے, جس وجہ سے پیسہ نیچے آیا ہے. اوپن مارکیٹ میں سمجھتا ہوں کہ جو اوپن مارکیٹ جو 3-4 روپے سے زیادہ ڈفرینس نہیں ہونا چاہیے. اگر 3-4 روپے سے زیادہ ڈفرینس ہو تو سمجھ لیں کہ جی اس وقت کسی اور جگہ پہ اسٹریس ہے اور پریشر ہے, تو اس کو ریلیز کرنے کے لیے گورنمنٹ کو ایک لیگل ایکشن لینے کی ضرورت ہے اور لیگل طریقے سے امپورٹ کو بحال کرنے کی ضرورت ہے. جی میں بے شمار باتیں اس پہ کی جا سکتی ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جی اتنی باتیں جو ہم نے کی ہیں, اس کے علاوہ ہم نے گورنمنٹ کو جو پرپوزلز دی ہیں ان پہ امپلیمنٹیشن اگر ہو جائے, اور بزنس کمیونٹی 5th پلر ہے اس قوم کا, لیٹ اس میک دی پالیسی. جتنی دیر تک آپ ہمیں پالیسی میکنگ میں انوالو نہیں کریں گے, اسٹیک ہولڈرز کو انوالو نہیں کریں گے, آپ پالیسی صحیح بنا نہیں سکتے اور ملک ترقی نہیں کر سکتا ہے. ڈاکٹر کی جگہ میں جا کے آپریشن کروں گا تو وہ مریض مر جائے گا. تو ہماری اکانومی کا یہی حال ہے کہ وہ لوگ جن کا انڈسٹری سے, جن کا بزنس کمیونٹی سے تعلق نہیں ہے, وہ ڈاکٹر بنے ہوئے ہیں بزنس کمیونٹی کے لیے, تو وہ اب بیوروکریٹ اور جو نااہل قسم کے لوگ ہیں یا جو ان پڑھ لوگ ہیں یا جن کا نالج متعلقہ نہیں ہے, وہ اگر پالیسیاں اور یہ بنائیں گے تو پھر پاکستان کی جو معیشت ہے وہ بیڈ پہ ہی رہے گی, وہ ٹھیک نہیں ہو سکتی ہے. لیٹ اس میک دی پالیسی, لیٹ اس بیکم دی پارٹ آف دی پالیسی. سو دین دیکھیے کہ جی 2 سے 3 سال اگر آپ ہمارے مطابق چلتے ہیں تو پاکستان کا 126.4 بلین کا IMF کا قرضہ کچھ بھی نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں یہ نہ صرف اتر جائے گا بلکہ پاکستان 5 سال کے اندر $100 بلین ریزرو کے اوپر چلا جائے گا. لیکن ایسا کرنے کے لیے حکومت کے اندر کوئی ایسے مثبت لوگوں کا ہونا ضروری ہے اور ایک ایسا سٹرکچر ہونا ضروری ہے کہ انٹرنیشنل جو پریشر ہے, جو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا پریشر ہے, جو اس وقت انٹرنیشنل پولیٹیکل پریشر ہیں, ان کو ایک طرف رکھ کے پاکستان کی بزنس کمیونٹی کو اور پاکستان کی اکانومی کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے. اس کے لیے بزنس کمیونٹی اپنا بھرپور کردار ادا کرنے کو تیار ہے اور بھرپور کردار ادا کرے گی انشاءاللہ. بہت Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.